نماز حاجت، یعنی انسان کے لیے بہترین ذریعہ پروردگار نے جو ہے وہ حاجت کی قبولیت کے لیے نماز رکھی ہے، اور اس لیے پروردگار نے ہر موقع پر نماز کو اہمیت دی ہے۔ مثلا زلزلہ آئے تو نماز حیات واجب، سورج گرہن چاند گرہن آئے تو نماز حیات واجب، اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی سرخ آندھی، بجلی کی کڑک ہو، جہاں پر انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے تو وہاں بھی نماز ہے۔ اور اس لیے پروردگار نے انسان پر 5 وقت نماز واجب کرا دی، تاکہ انسان جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اس لیے انسان جب اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہذا نماز حاجت کسی وقت بھی آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یہ پڑھتی قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں جو آتی ہے، سورہ توحید بہتر ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے، دعائے قنوت ضرور مانگے، پھر جو ہے وہ نماز کو مکمل کرے، تسبیح کا ذکر پڑھے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی تسبیح کا ذکر ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں تسبیح خود ہر حاجت کی قبولیت کا بہترین ذریعہ تسبیح جناب سیدہ ہے، لہذا آپ 1000 رکعت کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اور جب بھی کوئی پریشانی ہو تو یہ تسبیح کا ذکر کرنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ ایک حاجت کی قبولیت کے لیے رہے تو پھر آپ نماز کے ساتھ تسبیح بھی ضرور پڑھیں، پھر دعا مانگیں، خالق کائنات اس نماز کے صدقے میں، اس تسبیح کے صدقے میں میری حاجت کو قبول فرما، تو پروردگار اس کی حاجت کو قبول کرے گا۔ اور اگر حاجت قبول نہیں ہو رہی تو یہ اللہ کے خزانے میں آپ کی دعائیں جمع ہو رہی ہیں، یہ نیکیوں کی صورت میں پروردگار آپ کو لوٹا دے گا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہو سکتا ہے کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ تمہارے حق میں بہتری ہے، اس لیے کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔